वास के उन्वान आसमान की बादशाही जहां हम ईमान से दाखिल होते हैं से आए हम कुछ वक्त इकट्ठे अपने ईमान पर जो खुदा ने हमें बख्शा है गौर करने में गुजारें। अगर हमें ईमान ना हो तो क्या हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं? हम हरगिज वहां दाखिल नहीं हो सकते। जबकि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हर एक पल में और हर एक सूरत हाल में खुदा हमेशा हमारा ईमान देखते हैं। कोई हजारहा चीजों से वो इसे तौलते हैं। वक्तन फोक्तन खुदा आजमाते हैं कि आया हमें आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए खातिर खा ईमान है। हम 3500 साल पहले मूसा के जमाने में बियाबान की जिंदगी में ये देख सकते हैं। अब हम भी ईमान के बियाबान में चल रहे हैं। क्या हम नहीं चल रहे? मादी बियाबान और ईमान के बियाबान के मैदान अक्स और उसकी हकीकत का ताल्लुक है। इसराइलियों ने बियाबान में कई आजमाइशों का तजुर्बा किया था। इसलिए हम समझ सकते हैं कि खुदा हमेशा हमें आजमाते और हमारे ईमान को तौलते हैं ताकि देखें कि हमारा ईमान कैसा है। और ये कि जब हम खुदा की बादशाही में दाखिल होने लायक ईमान मुकम्मल कर लें तो खुदा आसमान के दरवाजे खोलेंगे। आज आए हम इब्रानियों की किताब बाब 11 से ईमान के बारे में मुताला करते हैं। हम इब्रानियों बाब 11 आयत 1 पर इकट्ठे नजर डालें। बाब 11 आयत 1 में यह कहा गया है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहिरी चीजों से बना हो। हम आयत 6 पर चलें। और बगैर ईमान के किसको? उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। ईमान की बाबत हमें पहले किस किस्म का ईमान रखना चाहिए? खुदा वजूद रखते हैं। हमें चाहिए कि मुतलिक तौर पर खुदा के वजूद पर ईमान रखें। किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि हमें खुदा पर ईमान रखना चाहिए कि वो उन्हें अजर देते हैं जो जांफशानी से उनके तालिब हों। जब हम खुदा के वजूद पर ईमान ना रखें तो हम अक्सर अपनी जिस्मानी आंखों से दिखने वाली मादी दुनिया में जिस्मानी सूरत हाल के ताबे हो जाते हैं। हालांकि खुदा ने हमसे ये कहते हुए वादा किया है, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ऐसे कई औकात हैं जब हम खुदा पर ईमान नहीं रखते, बल्कि जिस्मानी सूरत हाल के मातहत हो जाते और हौसला शिकन हो जाते हैं। लिहाजा तालीमात के मुताबिक ईमान के बारे में किताब मुक़द्दस क्या कहती है कि हमें पहले क्या ईमान रखना चाहिए? हमें पहले इस अमर पर ईमान रखना चाहिए कि खुदा वजूद रखते हैं और ये कि खुदा हमेशा हमारे साथ हैं। सिर्फ तब खुशखबरी सारी दुनिया में फैल सकती और मुकम्मल हो सकती है। सही? हम उनके मामला देख सकते हैं जिन्होंने इस पर ईमान रखा, जैसे कि आयत 7 में नूह, आयत 8 में अब्राहम और आयत 11 में सारा। किताब मुक़द्दस में ईमान के कई अबाउजदाद की तारीख मुसलसल दर्ज की गई है। आयत 24 में मूसा के बारे में भी इंदराज है। चूंकि ईमान के सब अबाउजदाद मुतलिक तौर पर ईमान रखते थे कि खुदा मौजूद हैं, वो तमाम मुखालफत के बावजूद खुदा का काम अंजाम देने के काबिल हुए थे। हाल ही में मैं जनूबी अमेरिका की कलीसियाओं के दौरे पर गया था। उस वक्त सूरत हाल बिगड़ी हुई थी। लिहाजा जब हमें दूसरे शहर जाना था तो ज्यादा अरकान जमा हो गए और मशवरा करने लगे कि आया हम वहां जा सकते हैं या नहीं। आखिर उनमें से एक ने कहा, जरा उस सब पर गौर करें जिनसे हम अब तक गुजरे हैं। उसने जारी रखा,
ہر لمحہ پر جب ہم نے کہا یہ ناممکن ہے، ہم اسے نہیں کر سکتے، خدا نے ہمارے کلیسا کی مدد کی تھی۔ کیا آپ بھول گئے کہ خدا نے ہماری کتنی مدد کی تھی؟ اس بار بھی اگر ہم جائیں تو خدا یقیناً راہ کھولیں گے۔ یہ ایسی صورتحال تھی جہاں حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے اور احتجاج کرنے والے جمع ہو جاتے اور مختلف رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے تاکہ گاڑیاں چلنے سے روکیں۔ لہٰذا اگر ہم چل پڑتے تو ہم خطرے میں پڑ سکتے تھے۔ یہ ایسی خطرناک صورتحال تھی۔ تاہم جب بھی ہم ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو خدا ہمیں ہدایت دیتے ہیں اور جادو جیسے جان لیوا حالات سے بچاتے ہوئے ہمیں آسانی سے اس راہ پر لے جاتے ہیں جس پر ہمیں چلنا چاہیے۔ ایسی صورتحال کے رونما ہونے یا نہ ہونے سے قطع نظر خدا نے ہمیں اجازت دی کہ معاملات کو مکمل کریں، جیسے کہ عبادت اور متحدہ اجتماع اور باحفاظت واپس آئیں۔ اراکین نے ہمیں ان ساری صورتحال سے خبردار کیا، اس لیے نہیں کہ ان میں ایمان نہیں تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ ہماری حفاظت کے لیے فکر مند تھے۔ تاہم جیسے خدا نے بحر کلزم کو 2 حصے کیا اور اسرائیلیوں کے لیے راستہ بنایا تھا، وہ ہرگز راہ نہیں روکیں گے بلکہ ہمارے لیے راستہ کھولیں گے۔ ہماری دورے کی ٹیم کے واپس آنے کے بعد راستہ بند ہو گیا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے اراکین اور زیادہ متاثر ہوئے اور حوصلہ پایا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ناقابل انکار ثبوت ہے کہ خدا جنوبی امریکہ کے اس دورے پر ہر قدم پر ہمارے ساتھ تھے۔ اس دنیا میں رہنے کے دوران کئی ایسے اوقات ہوں گے جب ہم ہر چیز کا امتیاز و فیصلہ اپنی عام آنکھ سے دیکھے ہوئے کی بنیاد پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہوئے کہ ہر لمحہ خدا ہمارے ساتھ ہیں۔ 3500 سال پہلے موسیٰ نے بیابان سے گزرنے میں اسرائیلیوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ کنعان میں داخل ہوں۔ ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ ایمان کی راہ جس پر ہم روحانی بیابان میں چل رہے ہیں واقعی تاریخ کے زمانہ کے مماثل ہے۔ ہم استثنا باب 8 کھولیں۔ ہم استثنا باب 8 آیت 1 پر نظر ڈالیں۔ باب 8 آیت 1 میں یہ کہا گیا ہے، سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم احتیاط کر کے عمل کرنا تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو، اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو، اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ بیابان کے 40 سالہ سفر کے دوران خدا نے کئی صورتحال پیدا کی اور کئی ماحول اسرائیلیوں کو درپیش کروائے۔ جب کبھی وہ ایسی صورتحال اور ماحول سے دوچار ہوتے وہ سوچتے خدا موجود نہیں ہے۔ انہیں اجاڑ و ویران بیابان کا سامنا ہوا جہاں کھانے کے لیے کوئی طعام خانے یا خوراک نہیں تھی۔ جب خدا نے انہیں اجاڑ بیابان میں چلایا لوگ بڑبڑانے اور شکایت کرنے لگتے جیسے ہی انہیں خوراک کی کمی ہوتی تھی۔ وہ کہتے اب ہم کیا کھائیں؟ یہ الفاظ ایسے لوگ بولتے تھے جو سوچتے تھے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ ہم ہرگز ان لوگوں میں ایمان نہیں پا سکتے جو ایسی باتیں کہتے ہیں۔ آپ سب ایمان رکھنے والے لوگ نہیں بھولتے کہ خدا موجود ہیں، حتیٰ کہ غیر موضوع ترین حالات و واقعات میں بھی وہ ایمان کے لوگ کہلائے جا سکتے ہیں۔ اب ہم ایسے مقام پر ہیں جہاں آسمان کی ابدی بادشاہی بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ 3500 سال پہلے رونما ہونے والی تاریخ کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کی غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے۔ بیابان میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ سب ہلاک ہو گئے تھے۔
وہ اپنی منزل ملک کے کنارے میں داخل نہ ہو سکے بلکہ ہلاک ہو گئے تھے۔ ہم کتاب مقدس سے ایسا قابل رحم منظر دیکھ سکتے ہیں۔ جغرافیائی فاصلہ بہت مختصر تھا اور وہاں پہنچنے کے لیے 10 دن کافی تھے، تاہم ان کے ایمان کا روحانی فاصلہ مختلف تھا۔ انہیں وہاں پہنچنے کے لیے 40 برس چلنا پڑا۔ یہ ہونے کا کیا سبب تھا؟ یہ ہونے کا سبب ان کا ایمان تھا۔ یہ ہوا کیونکہ اسرائیلیوں میں ملک کنعان میں داخل ہونے کے لیے خاطر خواہ ایمان نہیں تھا۔ اس سے قبل کہ میں کتاب مقدس سے یک کے بعد دیگرے آپ کو یہ دکھاؤں، ان کے ایمان کی کمی کے باعث نتیجے میں انہیں مختصر فاصلے کے لیے 40 برس درکار تھے، جہاں وہ 10 دنوں میں پہنچ سکتے تھے۔ یہ کتنا افسوسناک ہے۔ اس کے علاوہ اگرچہ وہ 40 برسوں کے بعد پہنچے تھے، ان کا انجام سلامتی سے نہیں ہوا تھا۔ پہلی نسل میں سے زیادہ تر جو مصر میں سے نکلے تھے مارے گئے۔ صرف یشفا اور کالیب کو ملک کنعان میں داخل ہونے کی اجازت ملی تھی۔ اس کے پیچھے ایمان کام کر رہا تھا۔ بغیر ایمان کے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عبرانیوں باب 11 میں ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یہ لکھا ہے کہ اس امر پر ایمان رکھنا کہ خدا موجود ہیں ایمان کا سب سے بنیادی اصول ہے۔ ایمان رکھیں کہ خدا موجود ہیں۔ چونکہ وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ بیابان میں بڑبڑاتے اور شکایت کرتے تھے، کیونکہ وہاں نہ خوراک تھی اور نہ پانی تھا۔ یہ بھی لکھا ہے بعض اوقات خدا نے تجھ کو عاجز کیا اور بعض اوقات اس نے تجھ کو زیادہ مشکل حالات و واقعات سے دوچار کیا۔ خدا نے کئی بار انہیں مختلف حالات و واقعات سے دوچار کیا اور ان حالات و واقعات میں ان کے ایمان کو دیکھا۔ آج بھی ہماری روزمرہ زندگی میں کئی ایسی چیزیں ہیں۔ بعض اوقات خدا ایسے حالات و واقعات پیدا کرتے ہیں جن میں ہم زندگی کی پریشانیوں سے شاید وہم میں پڑ جائیں۔ اس لمحے پر خدا ہمارے ایمان کو دیکھتے ہیں۔ وہ یہ سوچ کر امتیاز کرتے ہیں کیا وہ خدا کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں۔ ہم استثناء کی کتاب سے جاری رکھیں۔ آئیں ہم آیت 3 دیکھیں۔ اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی۔ انہوں نے اور کیا کیا تھا؟ اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے۔ اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے۔ سو تو خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلنے اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا، کیونکہ خداوند تیرا خدا تجھ کو ایک اچھے ملک میں لیے جاتا ہے۔ وہ پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں روغندار زیتون اور شہد بھی ہے۔ اس ملک میں تجھ کو روٹی بافرات ملے گی اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ اس ملک کے پتھر بھی لوہا ہیں اور وہاں کے پہاڑوں سے تو تانبا کھود کر نکال سکے گا، اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا، اور اس اچھے ملک کے لیے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کا شکر بجا لائے گا۔ جب وہ بیابان میں چل رہے تھے خدا نے انہیں بھوکا رکھ کر انہیں من کھلایا تاکہ ان کی بھوک مٹائیں۔ خدا نے کئی اقسام کے ماحول اور صورتحال پیدا کی۔ وجہ کیا تھی؟ آیت 2 کے مطابق کتاب مقدس کیا وجہ بتاتی ہے؟ یہ لکھا ہے تجھ کو آزمائے۔ خدا نے کیا آزمایا تھا؟ یہ لکھا ہے کہ خدا نے انہیں اس غرض سے آزمایا کہ جانے کہ ان کے دل میں کیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں خدا جاننا چاہتے تھے کہ ان کا کس قسم کا ایمان تھا، کہ آیا وہ ان کے حکموں کو مانیں گے یا نہیں۔ کچھ معاملات میں انہوں نے خدا کی فرما برداری کی، لیکن جب وہ نقصان یا غیر مناسب صورتحال میں ڈالے گئے انہوں نے آئندہ خدا کے کلام کو نہ مانا۔ ایک قسم کے ماحول میں انہوں نے خدا کی پیروی کی، مگر دوسری قسم کے ماحول میں انہوں نے خدا کی پیروی نہ کی۔ آپ سب یہ ایمان نہیں ہے۔
इब्रानियों की किताब से खुदा हमें सिखाते हैं कि वो जो ईमान रखते हैं कि खुदा मौजूद है, वो हैं जिनका ईमान सच्चा है। बस जब हम इसराइल की तारीख पर गहरी नजर डालते हैं, हम समझ सकते हैं कि वो अपने ईमान की कमी के बायस कनान में दाखिल ना हो सके। जब हम यके बाद दीगरे इसके बारे में सोचें, तो ये सच है कि उन्हें मुल्क कनान में दाखिल होने की इजाजत ना मिली, क्योंकि वो बुड़बुड़ाए, शिकायत की और ना उम्मीद हुए थे। जब हम वजह का खुलासा करें, तो ये उनके ईमान की कमी के बायस हुआ था। क्यों इसराइलियों ने ऐसे रवैये का मुजाहरा किया था? क्या ये इसलिए नहीं था कि उनमें ईमान नहीं था? हम अब ऐसे जमाने में रह रहे हैं जब रूहानी कनान यानी आसमान की बादशाही नजदीक आ रही है। अब हमारी जिंदगी की मुद्दत में खुदा की सब नबूवतें तकमील पा रही हैं। कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। हर अकसाम की वबाई बीमारी फैलेगी, बड़े भूचाल आएंगे और मुख्तलिफ जगहों पर काल पड़ेंगे। चूंकि कोरिया खुशखबरी का गहवारा है जिसे जरूर सारी दुनिया में मुनादी करनी चाहिए, मुझे लगता है कि खुदा कई तरीकों से कोरिया की हिफाजत कर रहे हैं। ताहम जब हम दिगर मुमालिक पर एक नजर डालें, हम देख सकते हैं कि दुनिया एक आलमी माहौल बन गया है जहां रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के बायस महंगाई निहायत बढ़ गई है। माजी में हम $1 के साथ इशिया खरीदने के काबिल होते थे, मगर अब हम वही इशिया $2 में नहीं खरीद सकते। अब हमें किसी भी सूरत हाल में खुदा पर ईमान रखना चाहिए, चाहे खुदा हमें कहीं भी रखें, खा हम बियाबान में हों या हरी चिरागाह में। क्या हमें खुदा पर ईमान नहीं रखना चाहिए कि खुदा मौजूद हैं और उनके साथ आसमान की बादशाही की पुरमुसरत राह पर चलना चाहिए? इसलिए हालातों वाकया से किता नजर हम ऐसी जगह पर हैं जहां सिर्फ ऐसे लोग जिनका ईमान पुख्ता हो, जो चट्टान पर तामीर किया गया हो, कनान यानी आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। सही, खुदा हमारे ईमान को आजमाते हैं। खुदा ने तुझको आजिज किया और तुझको आजमाया। उसने तुझको भूखा रखा और वो मन खिलाया जिसे तेरे बाप दादा नहीं जानते थे। इन 40 वर्षों के दौरान तेरे कपड़े पुराने ना हुए और ना तेरे पांव सूजे। खुदा ने यह तमाम माहौल बनाया ताकि 40 वर्षों के दौरान जूते और कपड़े बदले बगैर रह सकें। जब वो पहले मिस्र से निकले और बियाबान में दाखिल हुए, कनान का फासला 10 दिन के सफर का था, इसलिए उन्होंने सिर्फ 1 माह के लिए खुराक तैयार की थी। ये ऐसा फासला था कि जहां वो 10 दिनों में पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने 1 माह के लिए खातिर खा खुराक तैयार की, ये सोचते हुए कि शायद कदर तवील हो। हालांकि वो सारी खुराक खा गए तो भी कनान में ना पहुंच सके। ताहम खुदा ने हर चीज उन्हें मुहैया की ताकि उन्हें कोई कमी ना हो। आप सब 3500 साल पहले बियाबान में उनके सफर की तरह ऐसे कई अराकीन हों जो अपनी जिंदगियों के बारे में बेचैन हों, जबकि वो अब ईमान के बियाबान में चल रहे हैं। ये महज जिंदगी की परेशानियां नहीं हैं। हमारे ईमान की जिंदगी में भी ऐसी कई सूरत हाल हैं जो हमारे ईमान के लड़खड़ाने का सबब बनती हैं। मैं सयून के तमाम खानदानी अराकीन से कहता हूं कि हरगिज खुदा को ना भूलें और ऐसे हालात वाकयात के तहत हरगिज आसमान की बादशाही को ना गंवा दें। मत्ती बाप 25 के वसीला बाप और माँ ने हमें क्या तैयार करने को कहा है? क्या उन्होंने हमें तेल तैयार करने को नहीं कहा? किताब मुक़द्दस में तेल ईमान को जाहिर करता है। इस जमाना में बगैर ईमान के हम आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते। सबसे पहले हमें यह ईमान रखना चाहिए कि खुदा मौजूद है। जब लोग ईमान नहीं रखते
کہ خدا موجود ہے، وہ بلا تعامل نکما راستہ چنتے ہیں، وہ بری راہوں پر لے جائے جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ آزمائے جا کر آسانی سے اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ خدا کی عدالت کے تخت کے سامنے آخری دن کھڑے ہوں گے، وہ سب مایوس ہوں گے۔ میں نے کیوں اس پر یقین نہیں رکھا؟ خواہ کتاب مقدس جو صرف سچائی کو قلم بند کرتی ہے، خدا کا سچا کلام ہے، کیوں میں نے خدا کے وجود کا اور آسمان کی ابدی بادشاہی اور جہنم کا یقین نہیں کیا تھا؟ میں نے کیوں ایسا احمقانہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ آخر میں پچھتائیں گے۔ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ ہمیں مسیحی ہونے کی اپنی مشلوں کو صرف رکھنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اسے ایمان سے بھرنا بھی ہے، تاکہ ہم درست طور پر اس کے کردار کو نبھا سکیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسیحی، خدا کے لوگ اور ایلوہسٹ کے طور پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے زیادہ ایمان کی ضرورت ہے۔ ہم متی باب 25 آیت 1 کھولیں۔ باب 25 آیت 1 میں یہ کہا گیا ہے، اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 قوانیوں کی مانند ہوگی جو اپنی مچھلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں۔ ان میں 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بے وقوف تھیں انہوں نے اپنی مچھلیں تو لے لیں، مگر انہوں نے ساتھ کیا نہ لیا؟ تیل اپنے ساتھ نہ لیا۔ اگرچہ ان کے پاس عہدہ تھا، وہ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے اس عہدے کو ایمان سے نہیں بھرا تھا۔ اس لیے کتاب مقدس انہیں ان کی مان ٹھہراتی ہے جن کے پاس مچھلیں تو ہیں مگر تیل نہیں ہے۔ کیا مچھلیں کسی کام کی تھیں؟ اگر ان میں تیل نہ ہو تو ان کا کوئی کردار نہیں، بلکہ بیکار ہو جاتی ہیں۔ جو بے وقوف تھیں انہوں نے اپنی مچھلیں تو لے لیں مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا۔ آیت 4 مگر عقل مندوں نے کیا تیار کیا تھا؟ اپنی مچھلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا، اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کماریاں اٹھ کر اپنی اپنی مچھلیں درست کرنے لگیں، اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو، کیونکہ ہماری مچھلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھیں تو دلہا آ پہنچا، اور جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی قوانیاں بھی آئیں اور کہنے لگیں، اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ خدا نے خود یہ تمثیل متی کی کتاب باب 25 میں کہی تھی، جب وہ اس زمین پر جسم میں آئے تھے۔ انہوں نے یہ تمثیل کیوں کہی تھی؟ اس دن جب مسیح ہمیں لینے آتے ہیں، بے شک ہمیں مشر کی ضرورت ہوگی۔ مسیح کو عقل مندی سے قبول کرنے کی غرض سے ہمیں اور کس کی ضرورت ہوگی؟ یہ تیل ہے جو مشل سے مناسب طور پر کام کرواتا ہے۔ اس لیے اگر کچھ ہے جو ہمیں سچا مسیحی بناتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم عبرانیوں باب 3 کھولیں۔ آئیں ہم آیت 14 سے دیکھیں۔ باب 3 آیت 14 میں یہ کہا گیا ہے، کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں، بشرطے کہ اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح کے غصہ دلانے کے وقت کیا تھا۔ کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا؟ کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلہ سے مصر سے نکلے تھے؟ اور وہ کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہا؟ کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہیں؟ اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے سوا ان کے جنہوں نے نافرمانی کی، وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ اسے سادہ طور پر کہیں تو یہ مراد ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے سوا ان کے جنہوں نے نافرمانی کی۔ غرض ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہ کہتے ہوئے اسے جوڑا تھا، نافرمانی کرنے والے وہ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔
सिवा उनके जिन्होंने नाफरमानी की। गर्ज हम देखते हैं कि वो बेईमानी के सबब से दाखिल ना हो सके। ईमान फर्माबरदारी है, और फर्माबरदारी ईमान का इजहार और रवैया है जो सिर्फ उनके पास है जिन्हें ये एतमाद है कि खुदा मौजूद है। हम नूह और अब्राहम जैसे लोगों के अमाल अच्छी तरह जानते हैं। क्या हम नहीं जानते? वो इस हद तक आजमाए गए जहां वो ताजुब करने लगे कि क्या मैं महज इंसान इसको वाकई अंजाम दे सकता हूं? ताहम उन्होंने क्या किया था? चूंकि वो इत्काद रखते थे कि खुदा यकीनन मौजूद है, अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे को कोहे मोरिया पर कुर्बानी के तौर पर नजर किया था, और नूह को यकीन था कि दुनिया पानी से हलाक होगी। जब हम नूह, अब्राहम, मूसा और ईमान के तमाम मौजूदात की तारीख देखते हैं तो हम उनके कामों को सरसरी लेते हैं और कहते हैं, अगर मैं अब्राहम के जमाने में होता तो मैं अब्राहम की मानंद करता। अगर मैं नूह के जमाने में होता तो मैंने नूह की मानंद किया होता। उस माहौल और सूरत हाल में ऐसे काम करना हरगिज आसान नहीं था। मेहरबानी से पतरस के बारे में सोचें, जो यसू का नुमाया शागिर्द था। यसू के साथ पुरस्कुन माहौल में उसने कहा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरे लिए जान भी दूंगा। अगर तू कैद में डाला जाए तो मैं तेरे साथ कैद में भी जाऊंगा। अगर मुझे तेरे लिए मरना भी पड़े तो मैं तेरे लिए मर भी सकता हूं। पतरस का ऐसा ईमान था। ताहम उसके गिर्द सूरत हाल और माहौल बदल गया। फसा के इशा के बाद जब यसू गतसमनी में थे, सरदार काहिन के नौकर आए और यसू को गिरफ्तार करके ले गए। वो सरदार काहिन के घर में बांध कर रखे गए थे। चूंकि पतरस का अच्छा ईमान था, उसने चुपके से यसू का पीछा किया। वो अचंभे में था कि क्या होगा और हतमी नतीजा देखना चाहता था। जब घर की एक लौंडी ने कहा, ये आदमी भी यसू के साथ भीड़ में था, पतरस ने क्या कहा था? अगरचे ये लम्हा भर के लिए था, उसने कहा, मैं इसे नहीं जानता। कुछ देर बाद किसी और ने फिर यही बात कही। एक बार फिर पतरस ने अपना सर झटक दिया और उसने कहा, मैं इसे नहीं जानता। आप सब, अगर हम अपने ईमान को मजबूत ना करें तो हमारा ईमान जो अमन के औकात में हो, ऐसी सूरत हाल में जब कुछ हो जाए बदल सकता है। क्या यसू ने पेशतर ही नबूवत नहीं की थी कि पतरस 3 बार उनका इनकार करेगा? उन्होंने कहा था, मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। ताहम यसू को मालूम था कि पतरस ऐसा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसमें ईमान नहीं है, बल्कि वो इस वक्त ऐसी सूरत हाल से बच नहीं सकता। इसीलिए यसू ने पतरस को 3 बार तौबा करने का मौका दिया था। उन्होंने उसे 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? हाँ ए खुदावन, हाँ ए खुदावन, ए खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। हालात वाकयात हमें किसी भी वक्त दरपेश आ सकते हैं कि हमें आजमाएं या हमारे ईमान को अयां कर दें। कसीर सूरत हाल और आजमाइशों के मुस्तकिल चक्कर से हम हमेशा खुदा के तौर पर खड़े हैं। जब भी ऐसा होता है, किताब मुक़द्दस कहती है कि वो जो ईमान का खातिर खा तेल तैयार नहीं करते बेवकूफ हैं। ये इसलिए क्योंकि उनका ईमान सूरत हाल से डगमगा जाता है। चूंकि वो जिनमें ईमान है अपने ईमान का घर चट्टान पर बनाते हैं, खा पानी भी चढ़ाए वो हरगिज लड़खड़ाता या डगमगाता नहीं है। ये वो लोग हैं जो मुतलिक तौर पर इत्काद रखते हैं कि खुदा हमेशा मौजूद है। वो ईमान रखते हैं कि खुदा यकीनन मौजूद है। हम कह सकते हैं कि वो 5 अक्लमंद कवानियों की मानंद हैं जिन्होंने खातिर खा ईमान का तेल तैयार किया है। इब्रानियों बाब 3 आयत 18 में ये लिखा है कि खुदा ने कसम खाई है। उन्होंने क्या कसम खाई है?
انہوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ ان کے آرام یعنی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ وہ لوگ کس قسم کے ہیں جن کے بارے میں خدا نے قسم کھائی ہے کہ وہ داخل نہ ہوں گے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی۔ تو پھر انہوں نے کیوں نافرمانی کی تھی؟ ان کی نافرمانی ان کے ایمان کی کمی کے باعث ہوئی تھی، سوا ان کے جنہوں نے نافرمانی کی۔ آیت 19، غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے۔ یہ لکھا ہے وہ جو نافرمان ہیں داخل نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی لکھا ہے وہ جو ایمان نہیں رکھتے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم ان دو آیات پر گہری نظر ڈالیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فرما برداری ایمان سے آتی ہے، اور یہ کہ بغیر ایمان کے ہم آسمانی کنعان میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے۔ کس نے یہ کہا تھا؟ خدا نے۔ خدا نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ایسے لوگ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم خدا کی نگاہ میں صحیح راستے پر چل رہے ہیں، وہ ہمیں ہر تشویشناک صورتحال سے بچائیں گے، جیسے انہوں نے صدرک، مسک اور ابدنجو سے کیا تھا۔ چاہے ہم دانیل کی طرح شیروں کی مان میں پھینکے جائیں تو ہمارے خدا ہمیں ایسی صورتحال سے بچا سکتے ہیں۔ تاہم خدا نے ہمیں اب زیادہ پرامن ماحول میں رکھا ہے۔ اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے تو ہم شاید آخر تک اپنے ایمان پر قائم رہنے کے قابل ہوں۔ تاہم اگر ہم مختلف صورتحال میں ڈالے جائیں یا ہمیں زیادہ مشکل صورتحال کا سامنا ہو تو پھر ہمارا ایمان خدا کے سامنے ظاہر ہوگا۔ اس وجہ سے خدا نے ہمیں پیشگی ابراہم کا نمونہ، نوح کا نمونہ اور یشوع کا نمونہ دکھایا ہے۔ یہ کہنا ہرگز زیادہ نہ ہوگا کہ کتاب مقدس کی 66 کتابیں ایک رہنما کا کام کرتی ہیں کہ ہمیں دکھائیں کہ سچا ایمان کیا ہے۔ آپ سب خدا یقینی طور پر موجود ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہم خدا کے وجود میں اپنے ایمان کو ذخیرہ کریں، اور امید کرتے ہوئے کہ ہم سب اکٹھے جلال اور آسمان کی ابدی بادشاہی کا لطف اٹھائیں گے۔ میں آج کا وعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔